تو کہتے ہیں ہم بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان قبول کریں؟ اللہ کریم نے فرمایا خبردار، مخلص مومن بے وقوف نہیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور کچھ لوگ وہ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ، حالانکہ وہ بالکل ہی ایمان والے نہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور فی الواقع دھوکہ کسی کو بھی نہیں دیتے سوائے اپنی ذات کے، اور اس کا احساس بھی نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے بڑھا دی ان کی بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم ہی ہیں اصلاح کرنے والے۔ خبردار، حقیقتاً یہی لوگ فسادی ہیں، اور یہ تو اس کا بھی احساس نہیں رکھتے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ خبردار، حقیقتاً بے وقوف تو خود یہی لوگ ہیں، اور اس کا وہ علم بھی نہیں رکھتے۔ تو سامعین محترم، اب اس سے ماقبل ان لوگوں کا تذکرہ تھا جنہوں نے بالکل ہی اسلام کا انکار کر دیا، امام الانبیاء کی نبوت کا انکار کر دیا۔ تو گویا کہ اس سے پہلے اس جماعت کا تذکرہ تھا جس کا ظاہر و باطن خراب تھا، ظاہر بھی خراب تھا، باطن بھی خراب تھا، یعنی کفار۔ اب ان آیات مبارکہ کے اندر اس جماعت کا ذکر ہے جس کا ظاہر کچھ نہ کچھ درست ہے مگر باطن بالکل خراب ہے، یعنی منافقین۔ سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور اللہ کریم نے آپ کو روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ مادی ترقی سے بھی نوازا، تو ایک جماعت مدینہ منورہ میں ایسی پیدا ہو گئی جو صرف اپنی جان اور اپنے مال کے تحفظ کی خاطر صرف زبان ہی سے اسلام کا دعویٰ کرنے لگے، اور دلوں میں بدستور کفر و شرک موجود تھا۔ اللہ کریم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا
کہ کچھ لوگ اللہ کریم اور اہل ایمان کو محض دھوکہ دینے کے لیے صرف زبان ہی سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ اس قسم کا ایمان تو مقبول نہیں ہے، چونکہ ان کے دل میں نفاق کی مرض ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کی سرکشیوں میں مبتلا رہتے ہیں کہ جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ نفاق اختیار کر کے فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، جبکہ یہ اصلاح نہیں ہے بلکہ فساد فی الارض ہے۔ زمین کے اندر اصل فساد ہے ہی یہ کہ انسان کی زبان کے اوپر کچھ اور ہو اور دل کے اندر کچھ اور ہو۔ اسی سے ایک ملک کے اندر بھی فساد آتا ہے اور انفرادی طور پر ایک گھر کے اندر بھی فساد پیدا ہوتا ہے۔ جب انہیں ایمان کی دعوت دی جاتی ہے کہ اس طرح ایمان قبول کرو جس طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قبول کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان قبول کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا خبردار، مخلص مومن بے وقوف نہیں بلکہ تم ہی بے وقوف ہو اور تمہیں اپنی حماقت کا علم نہیں ہے۔ تو اس جگہ پر پہلی بات یہ ہے کہ زمین کے اندر جو فساد ہے وہ اس نفاق کو قرار دیا۔ اب یہاں پر یہ بات عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ انسان کی زبان اور دل ان کے اندر موافقت ہوگی تو زمین کے اندر امن ہوگا۔ اگر زبان اور دل کے درمیان موافقت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، تو یہ چیز فساد فی الارض کا سبب بنتی ہے۔ پھر پوری کائنات کا نظام درم برم ہوتا ہے، ملکوں کا نظام درم برم ہوتا ہے، ایک معاشرے ایک قوم کا نظام درم برم ہوتا ہے، حتیٰ کہ گھر کا نظام بھی درم برم ہو جاتا ہے۔ وہاں پر پھر سکون نہیں رہتا، وہاں پر پھر امن نہیں رہتا، وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے جس وقت منافقین کو روکا جاتا ہے تو منافقین اس کو خیرخوائی و صلح کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ یہ صلح و خیرخوائی نہیں ہے، بلکہ صلح یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو بات ہو وہی زبان کے اوپر بھی ہونی چاہیے، اور جو زبان سے کیے گئے وعدے ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، ان کو اگر پورا نہ کیا جائے تو یہ بھی فساد ہوتا ہے۔ جھوٹ بولا جائے تب بھی فساد ہوتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کچھ افراد اس جھوٹ کو اپنی تجربہ کاری، اپنی بصیرت، مہارت اس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ یہ مہارت نہیں ہے بلکہ زمین کے اندر فساد ہے۔ تو اب اس تشریح کے بعد یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ منافقین نے اقرار کیا کہ ہمارا تو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے، تو
यहाँ पर ایمان کے ایک ابتدائی حصے کو ذکر کر دیا اور ایک انتہائی کو ذکر کر دیا، باقی جو ایمان کے ارکان ہیں ان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ عقائد میں پہلا عقیدہ ایمان باللہ کا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کو صفات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک مانا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کو اوامر کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک مانا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کو نواہی کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک مانا جائے۔ نہ ہی تو اللہ کی ذات کے اندر شرک کرنا چاہیے، نہ ہی اللہ کی صفات کے اندر، اور نہ ہی اللہ کے اوامر کے اندر، اور نہ ہی اللہ کی نواہی کے اندر۔ اور آخری عقیدہ ایمان بالآخرت ہے۔ تو یہاں پر ایک ارکان ابتدائی ذکر کیا اور ایک آخر والا ذکر کیا، طرفین کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ یہاں سے تمام احکام مراد ہیں اور ایمان کے تمام ارکان مراد ہیں۔ آگے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ لا علم سے دھوکہ ہوتا ہے، جس کو علم نہیں ہوتا دھوکہ اس کو ہوتا ہے، اس کے سربراہ کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، اللہ کریم سے کیسے دھوکہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم تو دلوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ کسی جماعت کا دھوکہ اس کے سربراہ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ یہ لوگ چونکہ اہل ایمان سے دھوکہ کیا کرتے تھے، اللہ کریم نے اہل ایمان کے دھوکے کو اپنے ساتھ تعبیر فرمایا۔ والذین آمنوا کے اندر جو واو ہے یہ تفسیریہ ہے۔ اب ترجمہ یوں کریں گے، دھوکہ کرتے ہیں اللہ سے یعنی مومنین سے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یخادعون رسول اللہ والذین آمنوا، دھوکہ کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے۔ اب یہاں پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ سوال کہ منافقین کے کس عمل کی بنا پر انہیں فسادی کہا گیا؟ منافقین کا وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے ان کو فسادی کہا گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ فساد فی الارض یہی تھا کہ مومنین اور کفار دونوں سے تعلقات، دوستی، تعلقات، میل جول کا دعویٰ۔ تو اب یہی اصل کے اندر، زمین کے اندر فساد ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ بھی دوستی ہو، کفار کے ساتھ بھی دوستی ہو، اور اپنے آپ کو ظاہر یہ کیا جا رہا ہو کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن دل کے اعتبار سے کفار کے ساتھ ہو، تو اس کو فساد فی الارض کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر بات تو مناسب لگتی ہے کہ ہمارے پیارے پاکستان، ملک پاکستان کو آزاد ہوئے 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اب یہاں پر بھی جو لوگ حکومت کے اندر بیٹھتے ہیں، جو حکومت کو سنبھالتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اپنی عوام کے ساتھ سچی بات نہیں کی۔ اپنے مفادات کو وہ ترجیح دیتے ہیں، اپنے مفادات کی خاطر وہ یہود و نصارہ کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں دلی، اور انہی کی بات کو مانتے بھی ہیں، انہی کی بات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہر دور کے اندر ایک نیا مسیحا اس قوم کے لیے اٹھتا ہے، بنتا تو مسیحا ہے زبان کے اعتبار سے، لیکن اندر سے وہ لٹیرا ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے۔ اس ملک پاکستان کو آج تک کوئی حقیقی مخلص لیڈر نہیں ملا، تو یہاں پر ان لیڈروں کی مثال بھی ان منافقین کے ساتھ ہے۔ تو اب ان آیات کریمہ سے ایک بات یہاں پر آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ثابت ہوتی ہے
کہ صرف زبان ہی سے تصدیق بالقلب کے بغیر ایمان کا دعویٰ ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ان آیات کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہاں پر یہ معلوم ہوئی کہ قانون شریعت کے علاوہ کسی دین جاہلی پر قائم رہنا اور اس کی اشاعت کرنا یہ فساد فی الارض ہوتا ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر جہالت والے دین کی تبلیغ کرنا اور اس کی لوگوں کو دعوت دینا، یہ اصل کے اندر فساد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا